بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القول البدیع کے اندر امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں شہر بلخ میں ایک نیک دل تاجر رہتا تھا۔ ایک دن تاجر کا انتقال ہو گیا، دو بیٹے ورثہ میں چھوڑے اور کافی ساری مال و دولت بھی چھوڑی۔ باپ کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنے باپ کی جمع پونجی جو مال تھا جو چھوڑا تھا اس کو آپس میں تقسیم کیا۔ تقسیم کے دوران مال تو دونوں نے آدھا آدھا بانٹ لیا، لیکن خوش قسمتی سے اس تاجر کے ترکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 منہ مبارک بھی تھے۔ اب جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا چلو بھائی ایک ایک بال ایک ایک منہ مبارک ہم رکھتے ہیں، اور جو تیسرا بچ جائے گا آدھا آدھا اس کو کاٹ کے تو ہم دونوں آدھا آدھا وہ رکھ لیتے ہیں۔ لیکن چھوٹا بھائی اس کی غیرت نے یہ بات گوارا نہیں کی، اس کی محبت رسول نے سرکار کے ساتھ پیار اور محبت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا۔ اس نے کہا نہیں بھائی کاٹنا نہیں، چلو تم 2 لے لو مجھے 1 دے دو۔ بڑا بھائی غصے میں آ کر کہنے لگا اچھا تمہیں اگر اتنا ہی ان بالوں سے ان منہ مبارک سے پیار ہے تو پھر یوں کرو کہ تینوں بال تم رکھ لو، سارا پیسہ مال مجھے دے دو۔ چھوٹے نے کہا ٹھیک ہے یہ مال تم لے لو، سارا لے لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک مجھے دے دو۔ اور تینوں منہ مبارک لے کے وہ چلا گیا، سارا مال بڑے نے لے لیا۔ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس ادب اور اس محبت کا صلہ یہ ملا کہ اس چھوٹے بھائی کو چھوٹے سے کام کے اندر اللہ نے بڑی برکت دی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ کافی مالدار ہو گیا۔ اور بڑے کو اللہ کریم جل شانہ نے اس کی اس حرکت کی وجہ سے، مال سے اتنی زیادہ محبت کی وجہ سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کے متعلق ایسی نازیبہ گفتگو کرنے کی وجہ سے، اس کو کاٹنے کی جرات کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے کاروبار میں مندی شروع کر دی، گھرتے یہاں تک کہ وہ کنگال ہو گیا اور چھوٹے کو اللہ نے مالدار کر دیا۔ اور پھر ایک دن بجن پروردگار اللہ کے حکم سے اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو نہ جانے پورا شہر کا شہر کہاں سے بلکہ دور دراز سے لوگ اس کی نماز جنازہ میں امٹ آئے۔ اس کو جب غسل دیا جانے لگا تو ایک بہترین خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے خوشبو آتی رہی، اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آتی رہی۔ لوگ اس اللہ کے برگزیدہ بندے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے عاشق کی قبر کی مٹی کو بطور شفا استعمال کرتے، لوگ مٹی اٹھا کر لے جاتے، کھول کر پیتے، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرما۔ اور یقیناً جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، اللہ اس ادب و محبت کا صلہ اور اجر اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اس در پہ جو بھی بھکاری آتا ہے خالی نہیں جاتا، پھیرا نہیں جاتا، لوٹایا نہیں جاتا۔ دکھوں نے تم کو جو پھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ اور یہ بھی اس روایت میں ایک حصہ موجود ہے کہ اس شخص نے، اس نوجوان نے ان بالوں کو لے کر رات کو سامنے رکھ کے بالوں کو بڑی جھوم جھوم کے حضور پر درود و سلام پڑھنے کا معمول بنا لیا تھا۔ اور پھر اسی معمول کے اندر اللہ نے اس کو مالا مال بھی کیا، اور پھر وہ دنیا سے رخصت بھی ہوا، سارا کچھ اس کے ساتھ جو بھی معاملات ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ